بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاری في الصحيح وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه البخاری في الأدب المفرد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي في السنن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له رواه احمد في المسند وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحي الي ان اجمع المال ولكن اوحي الي ان سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رواه الطبرسی فی المشکات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دن پیدا کیا اسی دن ہماری موت کا وقت بھی ساتھ ہی لکھوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ آدمی ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اس کو 3 چلے گزر جاتے ہیں، 4 مہینے کا ہو چکا ہوتا ہے، تو حدیث میں کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جا کر لکھ دے، کیا رزقہ و اجلہ، اس کو دنیا میں اللہ روزی کتنی دے گا اور اس کی عمر کتنی ہے، موت اس کو کب آئے گی۔ ہم ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ہماری یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، لہذا اس وقت جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے لقمے، گھونٹ، کپڑے کے چیتھڑے، جوتوں کے ٹکڑے، مکانوں کی اینٹیں، یہ سب روزی ہے۔ روزی صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، روزی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو جو جو چیز دیتا ہے وہ سب روزی۔ کپڑا ہے، جوتا ہے، مکان ہے، اولاد ہے، کھیت ہے، دکان ہے، روپیہ پیسہ ہے، لقمہ ہے، گھونٹ ہے، یہ سب روزی ہے اور یہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ واللہ اس لکھی ہوئی روزی سے ہم ایک لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتے، ایک گھونٹ زیادہ نہیں پی سکتے، اپنی تیزی تراری دکھلانے سے، کسی کی زمین دبانے سے ہم امیر نہیں ہو سکتے، کسی کا مال دبانے سے ہم زیادہ مال نہیں کما سکتے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب ایک بھائی نے بہن کی زمین دبا لی تو پیسے تو زیادہ ہو گئے، کیسے زیادہ نہیں ہوئے؟ ایک آدمی نے دھوکے سے سودا نکال دیا، بیچ دیا، پیسے تو آ گئے۔ نظر تو آنکھوں سے یہی آتا ہے۔ تو کسی چھوٹے بھائی کو جائیداد تھوڑی دی، خود زیادہ رکھ لی یا خود اچھی رکھ لی، اس کو ہلکی دے دی، یا بہنوں کی جائیداد کھا گیا اور انگوٹھے لگوا لیے، تو اس سے روزی بڑھتی ہوئی تو نظر آتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ایک رتی بھی نہیں بڑھتی۔ جو مقدر میں لکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہی ملتی ہے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے بھائی، بہن کا ایکڑ دبا لیں تو اگلے سال پیداوار زیادہ ہے، گھر میں گندم زیادہ ہے۔ ایکڑ نہ دبائیں، آپ کی محبت کا شکریہ، بس جزاک اللہ۔ اگر وہ ایکڑ نہ دبائیں تو اگلے سال پیداوار کم نظر آتی ہے۔ یہ تو بڑا صاف نظر آتا ہے۔ رشوت لو، جیب میں پیسے زیادہ ہیں، نہ لو تو کم ہیں۔ سود پر کام کرو، پیسہ زیادہ ہے، نہ لو تو کم ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مقدر کی روزی ہے
اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مقدر کی روزی ہے، ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں بڑھا سکتے، پھر کیسے بڑھتے ہیں یہ؟ اس کا سنو، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں لیکن سنی ہے اور شریعت کے مطابق ہے اس کے اصول لحاظ سے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر سے آئے اور آپ مسجد سے باہر جب پہنچے، مسجد نبوی کے باہر، تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے باہر دیکھا کہ گھوڑا کہیں باندھ دوں تاکہ 2 نفل پڑھ کے پھر گھر چلا جاؤں۔ میرے پاک پیغمبر کی سنت یہی ہے کہ آپ جب سفر سے تشریف لاتے تھے، آپ پہلے مسجد جاتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، پھر گھر نہیں جاتے تھے، بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ اب بیٹی کو ملتے تھے، بیٹی کو ملنے کے بعد پھر اب بیوی کے گھر جاتے تھے، اپنے گھر جاتے تھے۔ یہ میرے پاک پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی۔ کیا مقام ہے بیٹیوں کا۔ تو حضرت علی مسجد میں نفل پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا اس وقت مسجد کے باہر کوئی آدمی نہیں جس کو گھوڑا دے دوں تاکہ وہ گھوڑا تھوڑی دیر پکڑ کے کھڑا ہو جائے، میں نفل پڑھ کے آ جاؤں، اور باندھنے کی کوئی جگہ نہیں، کھونٹا ڈھونڈ کے جاؤں اور اس کو لگاؤں اتنی دیر میں، تو کسی کو کہہ نہ دوں بھائی تو پکڑ لے میں بھی آتا ہوں۔ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، یہودی تھا، تو حضرت علی نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تھوڑی دیر پکڑنا، میں ابھی آتا ہوں، بھائی 2 رکعت ہی تو پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے باہر آئے تو وہ یہودی موجود نہیں ہے، گھوڑا کھڑا ہے اور گھوڑے کی لگام بھی نہیں ہے، وہ لگام لے کے بھاگ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ واپسی آئے گا، چپ کر کے مجھ سے گھوڑا لے لے گا، چلا جائے گا، اس نے مجھ سے کون سے پیسے دینے ہیں، روٹین بھی یہی ہے، میں کسی کو کہوں یار ذرا موٹر سائیکل کا خیال رکھنا، میں بھی آتا ہوں، میں واپسی آ کے اس کو 100 روپے تھوڑی پکڑا دوں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا، زیادہ سے زیادہ شکریہ کہہ دوں گا۔ تو روٹین بھی یہی ہے۔ تو اس یہودی نے بھی یہ سوچا کہ یہ پیسے تو ملنے کچھ نہیں، تو ایسا نہیں کوئی لگام ہی لے جاؤں، بک جائے گی، کوئی 2-4 روپے آ جائیں گے۔ اب اس کو بالکل نظر آ رہا ہے کہ اگر لگام نہیں چراتا تو پیسے کم ہیں، اگر لگام چرا لیتا ہوں تو پیسے زیادہ ہیں، اور قرآن حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ روزی تو مقدر کی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ خیر اس نے لگام چرائی، جا کے مدینہ منورہ کے بازار میں جا کر بیچ دی اور گھر چلا گیا۔ حضرت علی گھوڑا کھڑا ہوا ہے، لگام نہیں ہے، گھوڑے کو پکڑا، مدینہ کے بازار میں گئے۔ وہ کہ ہمارے بازاروں کی طرح پلازے تو تھے نہیں، گھوڑے کے سامان کی ایک ہی دکان ہوگی، کپڑوں شپڑوں کی ایک ہی دکان ہوگی، چھوٹا سا۔ تو موجودہ مسجد نبوی آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ دکھلائے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مدینے جانے کے، پیسوں کا رولا نہیں ہے، یہ دل کی چاہت کا رولا ہے۔ یہاں دل کا شوق پورا ہو جائے، بیٹے کی شادی ہونے لگے، بڑی دھوم دھام کی کرتے ہیں، ادھر سے پیسہ اکٹھا کر، ادھر سے کر، کچھ سال پہلے سے جمع کرنے شروع کر، کچھ ادھار اٹھا، بعد میں اتار لیں گے۔ کیوں؟ تو ایک ہی تو بیٹا میرا، میں نے کہا رج کے خوشی منا لو۔ دل کا جو شوق پیدا ہوا کہ بیٹے کی شادی گج وج کے کرنی ہے، تو گج وج کے کر کے دکھلائی بابا، پیسے کہاں سے ہے کہ کر لیں گے۔ اسی کو کہو عمرے پہ چلا جائے، ہم تو غریب لوگ ہیں، گنجائش بھی نہیں، کدھر سے جائیں جی، ادھر سے پیسہ کہاں سے آ گیا تھا۔ دل کی باتیں اور کچھ بھی نہیں۔ بیٹا کہیں کالج پڑھنا شروع ہو جائے، کالج والے کہیں اکٹھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، تو یہی باپ جس کے پاس 1 لاکھ نہیں ہوتا، یہ لاکھ اکٹھا کر کے لاتا ہے، کہتا میرا بیٹا پڑھ جائے، افسر بن جائے، 1 لاکھ کا کر لیں گے۔ اس کو کوئی تیرے پاس 1 لاکھ کی گنجائش کوئی نہیں، کہ کوئی نہیں کر لیں گے۔ اس کو عمرے پہ چل، 1 لاکھ خرچہ ہے، 80 کس سے جا سکتے ہیں جی، 3.5 کنوں پیسے ہے، اس لیے کہ دل میں نہیں ہے۔ اگر یہ دل میں چاہ لے، اللہ سے مانگے، پھر انتظام کرے پیسوں کا، اللہ مدینہ بھی دکھا دے گا۔ شوق رکھا کریں، شوق۔ جو عمرے پہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حج پہ آنے والے، عمرے پہ آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان استغفروا غفر لهم، اگر یہ جا کر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معافی دے دیتا ہے۔ مکہ مدینے جا کے آدمی اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخشش دے دیتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، مدینہ منورہ کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی، تو جس نے دیکھی ہے بہت اچھا، جس نے نہیں دیکھی اللہ اس کو دکھلائے، اور ابھی سے نیت کر لو کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر حج بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نیت کر لیں، پیسے اکٹھے کرنا شروع کر لیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں، جوڑ توڑ کریں کہ یہ فصل آنی ہے، یہ گائے بیچنی ہے، یہ فلاں کرنا ہے، اللہ بلا لے گا در پہ اپنے۔ تو جو موجودہ مسجد نبوی ہے، یہ اس وقت کا کل مدینہ منورہ شہر تھا، بازار نہیں، پورا مدینہ شہر، گھر بازار مسجد نبوی سب کچھ اسی جگہ تھی۔
تو چھوٹا سا تو بازار تھا، میں عرض کر رہا تھا وہ واقعہ، حضرت علی گھوڑا ساتھ لے کر بازار پہنچ گیا تھا کہ گھوڑے کی لگام تو خریدوں، اب دکان پر گئے تو ایک ہی دکان ہوگی تو وہی لگام لٹکی کھڑی ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ لگام تم نے کہاں سے لی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابھی ایک آدمی آیا ہے اور بیچ کر گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کتنے کی بیچی ہے؟ کہنے لگے جی 2 درہم کی بیچی ہے۔ حضرت علی نے وہ خرید لی جتنے کی اس نے دی ہوگی۔ پھر بعد میں اپنے ساتھیوں کو واقعہ سنایا، پھر اس میں کہا کہ افو، اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا، میرے دل میں یہ تھا کہ میں واپسی پر آؤں گا، یار آدمی میرے لیے کھڑا رہا ہے جو میرے گھوڑے کا خیال کر رہا تھا، جب میں واپسی آؤں گا تو گھوڑے کے خیال رکھنے کی وجہ سے اس کو 2 درہم دوں گا، کہ میرے دل میں یہ نیت تھی، لیکن اس نے جلد بازی کی ہے، یہ 2 درہم لے گیا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں وہ یہودی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اچھا کیا ہے 2 نمبری کر لی ہے، 2 درہم بڑی چیز ہے اس زمانے کے لحاظ سے، چاندی کا سکہ ہوتا تھا، یعنی 2 چاندی کے سکے، تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ آج 2 درہم سے گھر میں پھل لے آؤں گا، آج 2 درہم سے گھر میں بچوں کے کپڑے لے آؤں گا، آج 2 درہم سے یہ لے آؤں گا، اگر میں یہ نہ کرتا تو مجھے اس شخص نے دینا تو کچھ نہیں تھا، تو ایسے ہی رلتا رہتا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے مقدر میں یہ 2 درہم لکھے ہوئے تھے، اس نے بے صبری سے ان کو ناجائز طریقے سے کمایا، اگر وہ صبر کر لیتا اس کو وہی جائز طریقے سے ملتے۔ اب یہ اس بات کا جواب ہے جب میں نے آپ سے کہا کہ قرآن و حدیث میں روزی مقدر ہے، وہ بہنوں کی جائیدادیں دبانے سے نہیں بڑھتی، بھائیوں کو جائیدادیں دینے تھوڑی ہلکی دینے سے نہیں بڑھتی، قرضے پی جانے سے روزی نہیں بڑھتی، رشوت لینے سے، سود جوئے کے کاروبار سے روزی نہیں بڑھتی، گاہ کو دھوکہ دے کر، دھکا دے کر غلط چیز بیچ دینے سے روزی نہیں بڑھتی۔ لیکن ہمیں جو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں نے ایسا کیا اور روزی بڑھ گئی، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر یہ انسان بے صبری نہ کرتا، صبر سے کام لیتا، آج تو اس کو نظر آتا کہ میں نے سودا غلط نہیں بیچا، زمین کسی کی نہیں دبائی، رشوت نہیں لی، سود پہ کام نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا، پیسے کسی کے نہیں پیے، بظاہر تو نظر آئے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے مقدر میں جو لکھی ہے اللہ اس کو اگلے دن کسی اور راستے سے جائز دے دے گا۔ لیکن اس بے صبرے نے، بیچارے نے جب ناجائز طریقے سے کما لیے تو اس کے مقدر میں اللہ نے مثلا لکھے تھے 2000 روپے، تو 2000 اس نے غلط کما لیے تو 2000 مل گئے، اب اللہ اس کو 2000 اور دے کر 4000 تو نہیں کرے گا، اس لیے کہ مقدر میں 2000 ہیں، وہ بے صبری سے لے چکا ہے۔ اگر یہ صبر سے کام لیتا، ہمت سے کام لیتا، بظاہر نظر آتا کہ میری روزی کم ہو گئی ہے، دوسرے دکاندار نے فراڈ سے سودا بیچا ہے، زمین غلط کاشت کی ہے، جائیداد دبائی ہے، وہ امیر ہو گیا، میں غریب رہ گیا ہوں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اللہ اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کرتا کہ اللہ اس کو جائز طریقے سے یہی روزی پوری کر دیتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اللہ کے واسطے ہم ناجائز روزیاں نہ کمائیں۔ روزی کا مقدر ہونا ہمارا ایمان ہے، جب مقدر ہونا ایمان ہے پھر بہنوں کی جائیدادیں کیوں نہیں دیتے، پھر چھوٹے بھائیوں کو جائیدادیں کیوں تھوڑی دیتے ہیں، پھر دکاندار گاہکوں کو کیوں دھوکہ دیتا ہے، پھر بھائی سے کیوں لڑتا ہے زمینوں کے اوپر، یہ کیوں نہیں چپ کر کے بیٹھ جاتا کہ کوئی نہیں، میں بھائی سے نہیں لڑتا، اللہ میرے مقدر کی روزی مجھے دے دے گا۔ حدیث من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو آدمی بھی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے کہ بس میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اس آدمی کو جو چیز اس نے چھوڑی ہے، میرے آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کے لیے چیز چھوڑ دی، اللہ اس کو اس سے بہتر دے گا۔ ہمیں کیوں یقین نہیں اپنے نبی کی حدیثوں پر؟ کافر آ کر یقین کرے گا اگر ہم نے یقین نہیں کرنا تو، اگر ہم نے اپنے نبی کو سچا نبی نہیں ماننا تو کس نے ماننا ہے؟ میرا نبی سچوں کا سچا ہے، اصدق الصادقین ہے، لہٰذا ہم اللہ کے لیے جائیداد بھی چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں گے، لڑیں گے نہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچوں سے، ماموں سے ہم جھگڑے نہیں کریں گے، یہاں بندوقیں اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مریں گے یا ماریں گے، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، زمینوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہ یہاں قتل ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ زمین الگ کرنے پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں کیس، پنچایتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو اللہ کے لیے چھوڑ دے پیچھے ہٹ جائے اللہ اسے بہتر دے دیتا ہے۔ آپ کا جھگڑا ہونے لگا آپ کے چاچو کے ساتھ، دوسری دونوں طرف سے لاٹھیاں اٹھنے لگی، تو تکرار ہونے لگا، چپ کر جاؤ،
کہو جی میں نہیں لڑتا، میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایکڑ ہے، مرلہ ہے، مربع ہے، اللہ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں لڑتا نہیں ہوں، میں چاچو کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، میں بھائی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، میں ہمسائے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوتا، مجھے لڑنا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ لڑنے سے اللہ نے روکا ہے، میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میاں لڑنا ہے تو دفع کرو، اللہ مجھے دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اللہ واللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا، اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو ان حدیثوں پہ یقین کون کرے گا؟ یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے، اور جب میرے بھائی کے ساتھ معاملہ ہو تو میں سیدھا ہو جاؤں، میرے چاچوں کے ساتھ معاملہ ہو تو میں سیدھا ہو جاؤں، تقریریں باڑ میں جائیں، تو کیا فائدہ ایسے مولوی بننے کا میرا؟ آپ ذرا تقریر سنیں، جب آپ کا بھائی کے ساتھ، چاچو ماموں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو تو آپ بھی لاٹھیاں اٹھا لیں، سیدھے ہو جائیں، گالی پہ اتر آئیں، اور آپ وہ چیز اللہ کے لیے نہ چھوڑیں، کیا فائدہ تقریریں سننے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم کو یہ ویسے تھوڑی جمع ہوئے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور میں کس لیے آیا ہوں؟ اللہ قبول فرمائے، صرف اس کا دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، ورنہ مجھے کیا غرض ہے یہاں آنے سے، اور نہ میں نے ان سے کوئی پیسوں کی بات کی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ چلو میں آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتا جاؤں گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ حضرات کوئی عمل کر لیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہماری روزی، صحیح بخاری کی حدیث سے ہے، میں نے جو پہلے پڑھی ہے، ہماری روزی ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی تھی، اس سے ایک لقمہ زیادہ نہیں ملنا، تو آج سے نیت کرو ہم کسی کا روپیہ نہیں کھائیں گے، ہم کسی کی جائیداد نہیں دبائیں گے، بہنوں کو اٹھا اٹھا کر جائیدادیں دیں گے۔ بہنوں کو جائیدادیں دینے سے آدمی امیر ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا، ان کی پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ورنہ آہیں نکلتی ہیں، زبردستی انگوٹھے لگوا رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے جہیز دے دیا ہے، ہو گیا۔ جہیز دینے سے کون سے ادا ہو جاتے ہیں ہم کے زمین کے حصے؟ جس باپ کے تم بیٹے ہو اسی باپ کی وہ بیٹی ہے۔ چھوٹے بھائیوں کا حصہ دبا جاتے ہیں، جی کاروبار بنایا ہم نے، زمینیں آباد ہم نے کی، یہ تو چھوٹا سا تھا، سکول پڑھتا تھا، اس کو کیا پتا ہے، لہذا یہ زمین میری ہے، وہ والی اس کی ہے۔ جب تم دونوں بھائی ہو تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ دو حصے ہیں، میرے بھائی کو اختیار ہے، چاہے وہ چن لے چاہے یہ چن لے۔ جب دونوں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں تو برابر حصے دار ہیں، بس یہ دو حصے میں نے کیے ہیں، ہم دو بھائی ہیں، میرے بھائی کو کوئی جون سا چننا ہے چن لے، ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ جب ایسا نہیں کرتا پھر یہ کیوں کہتا ہے میں نے برابر حصہ دیا ہے بھائی کو؟ کیسے برابر دیا ہے آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ من غصب شبرا، یہ پگ ڈنڈی آپ کے بننا بولتے ہیں، بننا، یہ جو بننا ہوتا ہے، لوگ اس کو نا جب زمین بنا رہے ہوتے ہیں تو کسی سے آگے کر کے ٹپا لگاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تھوڑی سی زمین میری طرف آ جائے، تھوڑی سی میری طرف آ جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ٹپا مار کے کیا کر رہے ہیں، آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من غصب شبرا من الارض، ایک بالشت، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، گٹھ، ایک گٹھ زمین جس آدمی نے کسی اور کی اپنی طرف کر لی، غصب کر لی، دبا لی، اپنے پاس رکھ لی، اس کو نہیں دی، میرے آقا مدنی نے فرمایا یہ ایک بلش زمین 7 زمینوں تک اللہ قیامت والے دن اس کا ایک توق بنا دے گا، اٹھا کر اس کی گردن میں ڈالے گا، اٹھا اس کو، ایک بلشت کا۔ یہاں ایک من بھی گردن میں ڈال دو تو آہیں نکل جائیں گی، چیخیں نکل جائیں گی۔ لوہے کا ایک من کا کڑا بناؤ اور ڈالو گردن میں اس کو، چل یہاں سے وہاں تک، یہیں آہیں نکل جائیں گی۔ جب 7 زمینوں تک کا اٹھا کر گلے میں اللہ ڈالے گا، کہے گا چل، لگ پتا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹپا مار کے تیزی تراری کر لی ہے؟ اور پھر میرے عزیز بھائیو، ٹپا مارنے سے بھی کوئی امیر ہوا؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ کتنی پگ ڈنڈی آگے کر لیں گے، کتنا بنا آگے کر لیں گے، کتنی اس پر کپاس آ جائے گی، اس کے کتنے پیسے آ جائیں گے۔ ایسے میں مفت میں جہنم بنانے کا شوق ہے۔ آدمی جہنم بنائے، کوئی نظر تو ہے بھئی میں نے کروڑ روپیہ دبایا ہے، چلو شیطان منحوس نے کچھ دکھلایا تو صحیح مجھے، اگرچہ یہ بھی دھوکہ ہے۔ اگر یہ کروڑ نہ بھی دبائے، اللہ اس کو جائز طریقے سے کروڑ دے گا، اللہ اس کو جائز طریقے سے دے گا۔ لیکن دبا لیا ہے، شیطان اس کو ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کے کہہ رہا دیکھ کیسے پیسے والا امیر ہو گیا ہے۔ تو یہ پگ ڈنڈی سے تو کروڑ کے لاکھ بھی نہیں ملتا، 10,000 بھی نہیں ملتا، یہ پگ ڈنڈی کے ایک ٹپا آگے کرنے سے، سوائے اس کے کہ نیچے ٹپا مارتے سوچ لیا کریں جتنے ٹپے مارے نا اتنا 7 زمین تک نیچے بن رہا ہے کڑا، وہ آپ کی مرضی ہے، پھر جتنے بنا اپنے ٹپے لگانے ہیں آگے لگا لو۔ جب زمینیں تقسیم ہونے لگیں تو ایک بلش پیچھے ہو جایا کرو، یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں،
یہاں بننا نہیں آتا یہاں آتا ہے، یہاں نہیں آتا یہاں آتا ہے. جو ادھر والا بنا کرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے کر کے دھوس دے گا تاکہ میری زمین ذرا زیادہ ہو جائے. پرلے والا دیکھو میری زمین ہے وہ تھوڑی سی کوئی، تو وہ جس کو ہم نے کہا جی زمین بنائی ہوئی تھی، دوسرے ہمارے ساتھ والے نے زمین بنائی، تو اس نے جو زمین بنائی ٹریکٹر لگایا، اس کو دھوس کے نا جو ہماری زمین تھی اپنی ساری مٹی اس میں ڈال دی شروع والی پگڈنڈی میں، یعنی تقریباً اتنی جگہ ہماری اس مٹی میں چلی گئی. اس اتنی مٹی سے میں غریب ہو جاؤں گا، اور وہ اتنی مٹی والی جگہ جو اس نے اپنی بنا لی ہے وہ امیر ہو جائے گا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ ہم اتنے عقل کے مارے ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کے مشکل سے کچھ چند روپے ملیں گے ہم جہنم میں خریدتے پھر رہے ہیں. اگر ہم حق حلال کی کھائیں گے اللہ اسی میں برکت دے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ گھر میں پریشانیاں، مسائل، عدالتیں، تھانے، ہسپتال، چکر، پھر یہاں ان راہوں سے گزریں گے. پھر ایسا بھی ایک آدمی نے زمین تقسیم کی اور اس نے بھائی کو کہا کہ یہ والی اٹھا لے. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے وہ والی دے دو. کہا نہیں بس یہی اٹھا لے. بڑے بھائی عموماً ایسے کرتے ہیں، بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا کہ یہ والی اٹھا لے. اس نے کہا نہیں میری تو وہ بنتی ہے. خیر اس نے بڑے بھائی نے نہیں دی، وہ قابو ہو گیا. وہ ایسا بیمار ہوا کہ زمین کے اندر سے کتنے پیسے بیماری پہ لگ گئے اور کئی سال بستر پہ پڑے پڑے مر گئی. کیا فائدہ ہوا؟ ہم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، ان کا جھگڑا چل رہا تھا، بڑی امیر کبیر پارٹی تھی، وہ کروڑوں روپے کے حساب تھے. تو بڑا بھائی کہے کہ یہ میں لوں گا. اس نے ماں کو دیا 8واں حصہ، بنتے تو تھے بہت زیادہ، دیا 10 لاکھ روپے، بہنوں کو دیے 5 لاکھ روپے، اور اپنے ساتھ جو بھائی تھا اس کو کوئی 30-40 لاکھ دیا. باقی سارے کاروبار زمینیں قابو کر گیا. کہنے لگا میرے، اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھتے پھر رہے ہو کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، اور وہ آگے سے کہ کمایا میں نے ہے، بنایا میں نے ہے. یعنی وہ کسی مفتی کا مسئلہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس وہ خود مفتی ہوتے ہیں، کیونکہ اسی لیے اگر مسئلہ سنو گے تو زمین دینی پڑے گی. خیر اس نے نہیں دی. گاڑیاں تھیں، گھروں میں AC تھے. مجھے بہت دکھ ہوا. وہ آدمی جس نے اتنی زیادہ زمین غصب کی تھی وہ 4.5 مہینے بعد فوت ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا بھی نہ ملی آخرت بھی نہ ملی. 4.5 مہینے اگر وہ دے دیتا زمین، 4.5 مہینے میں کیا دکھ اٹھاتا وہ. ویسے ہی امیر کبیر لوگ تھے، نہ اس کی گاڑی پاؤں نیچے سے نکلنی تھی، نہ کوئی AC اس کا اترنا تھا، کوئی بھی فرق نہیں پڑنا تھا اس پر. لیکن 4.5 مہینے کے بعد وہ جنت کے باغوں میں ٹھہرتا. زمین دبا لی، 4.5 ماہ بعد مر گیا. ایک بلسٹ پر جب 7 پوک پڑیں گے تو جہاں پورے ایکڑ کے ایکڑ دبائے ہوئے ہوں وہاں کیا حساب ہوگا؟ کیا حساب دے گا یہ آدمی؟ 1 درہم، 1 روپیہ کسی کو کھا لو، کسی کا کھا لو، 700 مقبول نمازیں دینی پڑتی ہیں. ہمارے پاس ہیں نمازیں اتنی، 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں دیں. کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ یہاں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. یہ جو مر کر گئے ہیں یہ یہاں نہیں رہتے تھے، اور ہم یہاں رہیں گے. یہ قبرستان کن کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. یہ قبرستان جو آپ کے قریب ہے کس کے لیے؟ یہاں باہر ہونا کہ سونا ہے؟ آپ لوگوں نے سونا ہے. جہاں میں رہتا ہوں وہاں جو قبرستان بنے وہ میرے لیے بنا ہوا ہے. اور کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ میں نے وہاں سونا ہے. تو ان کا ایک دن آئے گا آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے سارے آدمی اسی قبرستان میں ہوں گے، ایک بھی یہاں نہیں ہوگا. آپ کی اولادیں یہاں ہوں گی، وہ پیچھے لڑ رہی ہوں گی. زمینیں آپ دبائیں، کھائیں اولادیں، جہنم میں آپ جلیں. باپ مرتے ہوئے وصیت کر رہا ہوتا ہے بھائی میری بیٹیوں کو جائیداد نہ دینا، یعنی میرے دامادوں کو، بیٹی کے شوہر کو. بیٹوں کو کہہ رہا تھا تم آپس میں تقسیم کر لینا. اور ایسے نادان باپ بھی میں نے دیکھے ہیں. مرنے سے پہلے بیٹوں کو کہا ادھر آؤ میں تمہیں انگوٹھے لگا دوں کہ زمین میں نے تمہیں دے دیے بیٹوں کو تاکہ بیٹیوں کو نہ دے. اتنی نادانی کہ آپ تو چند مہینوں بعد قبر میں اترنے والے ہیں اور آپ مرنے سے پہلے اپنی جہنم پکی کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے جہنم میں جانے میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہ پڑے، سیدھا جانا چاہیے مجھے. لہٰذا کیا کرو، مرنے سے پہلے بڑھاپے میں اپنی زمینیں بیٹوں کے نام چڑھا دی تاکہ مرنے کے بعد جو میرے داماد ہیں وہ نہ لے جائیں. داماد نے کہاں لینی ہے؟ وہ تو آپ کی بیٹی نے لینی ہے. آپ کا داماد اگر آپ کی زمین لیتا، اگر وہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے شادی نہ کرتا تو آپ دیتے اس کو؟ کبھی بھی نہ دیتے. تو پھر آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں نا، داماد کو تو نہیں دے رہے. اگر آپ کی یہی بیٹی کسی اور گھر میں جاتی تو آپ اس کو دیتے. تو آپ کی بیٹی کے گھر جائیداد جا رہی ہے، نہ کہ داماد کے گھر جا رہی ہے. اپنے ہاتھوں جہنم میں بنا جانا
کہ جی بیٹی کو تو دینی ہی کوئی نہیں، زندگی میں بیٹوں کے نام چڑھا دینا، آپ کو کیا فائدہ آیا ہے؟ بیٹے کے نام چڑھا دیا، کھائے گا بیٹا، جلیں گے قبر میں آپ کہ آپ نے بیٹیوں کے حق مارے ہیں۔ اگر باپ نے نہیں دیا، بڑے بھائی نے یا کسی بھائی نے بہنوں کو نہیں دی تو یہ جہنم میں جلے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ مرنے کا جہان ہے، اور ہمارے مقدر کی روزی ہم سب کو پورا حق بھی دے دیں تو کہیں نہیں جاتی۔ حدیث ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، میرے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یقین کر لو، پھر فرمایا لوگو یقین کر لو، پھر فرمایا لوگو یقین کر لو۔ 3 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت ہے سچے نبی کو؟ یہ ہماری عقلوں میں جو فطور ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے 3 دفعہ کہا کہ میں نبی ایک بات کہنے لگا ہوں، یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو۔ پھر فرمایا کہ روزی آدمی کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کی موت اس کو نہ آئے، کہ موت بھول جائے کہ جی پتہ نہیں میں نے اس کے پاس بھی جانا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی روزی بھی نہیں بھول سکتی، روزی بھی انسان کے پیچھے ایسے دوڑتی ہے، جو اس کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کسی سال فصل کا ریٹ کمال ہوتا ہے، کسی سال کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی سال کیڑا لگ جاتا ہے، کسی سال صحیح ہوتی ہے، اور کسی سال پیسہ صحیح آ جاتا ہے، کسی سال نہیں آتا، کسی سال کھاد کہاں اثر ہی نہیں کرتی، سپرے بھی اثر نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا کہ اوپر والے نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ اس کو نیچے اتار رہا ہوتا ہے۔ جب زیادہ لکھی ہے زیادہ اتر رہی ہوتی ہے، جب کم لکھی ہے وہ کم اتر رہی ہوتی ہے۔ 2 آدمی اکٹھے دکان کھولتے ہیں، ایک آدمی چڑھ جاتا ہے، دوسرا بور یا بستر سمیٹ کے گھر آ جاتا ہے۔ 2 میڈیکل سٹور اکٹھے ہیں، 2 کریانے کی دکانیں اکٹھے ہیں، ایک امیر ہوتا جا رہا ہے، دوسرا بیچارہ صبح سے شام تک گھر ناشتہ بھی وہی منگواتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی وہی منگواتا ہے تاکہ گاہک نہ چھوٹ جائے، وہ امیر نہیں ہوتا۔ حالانکہ دونوں اپنی دکان کے ساتھ مخلص ہیں، دونوں اپنی دکانوں پہ ٹائم دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں فرق پڑ رہا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں کی روزی اوپر سے لکھی ہوئی میں فرق ہے۔ جس کی زیادہ لکھی ہے میرے رب نے اس کو زیادہ ملے گی، جس کی کم لکھی ہے اس کو کم ملے گی۔ جب مقدر کی ملنی ہے تو پھر حرام کیوں کھائیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، آج یہ سبق پختہ کر کے جائیں، میں بھی آپ بھی، ہماری روزی مقدر ہے، ہماری روزی مقدر ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گی، لہٰذا ہم نے ناجائز نہیں کمانی، ہم نے کسی کا حق دبا کر نہیں کھانا، بلکہ کسی کا قرضہ میرے اوپر ہے اور اس کو یاد نہیں اور مجھے یاد ہے، ادا کر دینا چاہیے۔ اس پر کیا ملے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو آدمی 3 خوبیاں لے کر آئے قیامت والے دن، دخل من ای ابواب الجنت شاء، جنت کے جس دروازے سے اندر داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا من ادى دینا خفیہ، کسی کا قرضہ دینا تھا اس کو بھول گیا تھا، اس کو پتہ تھا، یا اس کی نظر میں کم تھا اس کی نظر میں زیادہ تھا، اس نے صحیح صحیح قرضہ دے دیا، قیامت والے دن آئے گا میرا رب سارے دروازے کھول دے گا جنت کے، کا جس سے چاہ چلا جاؤ۔ میرے عزیز، دوسرا آپ نے فرمایا من عفا عن قاتلہ، جو آدمی اپنے قاتل کو بھی معاف کر دے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے کیا ہے؟ مریں گے یا ماریں گے، مریں گے یا ماریں گے۔ ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ ہم نے ماں کا دودھ نہیں پیا؟ یہ باتیں کافروں کو کہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میدان جہاد میں کافر کو کہنا ہوتا ہے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ مسلمان کو یہ کہنا ہوتا ہے اچھا بھائی ٹھیک۔ قرآن رحماء بینہم، مسلمان جب مسلمان سے معاملہ کرتا ہے تو رحم دل ہو جاتا ہے۔ اشداء علی الکفار، جب کافر کے سامنے آتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان کے آگے سخت ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، مریں گے یا ماریں گے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہے، دیکھیں گے پھر ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ یہ جملہ مسلمان کو نہیں سجتا، مسلمان کو پیار سجتا ہے، محبت سجتی ہے، معاف کرنا سجتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ایک دن آئے گا، اسی قبر کی زینت ہم بنیں گے۔ ہم تو ایسے یہاں جی رہے ہیں جیسے مرنے والوں نے مرنا تھا اور ہم نے یہاں جیتے ہی رہنا ہے۔ جتنی جائیدادیں دبا لیں، جتنے پیسے کھا لیں، جتنی نمازیں چھوڑ لیں، جتنے موبائلوں پہ غلط دیکھ لیں، ایک دن مرنا ہے۔ یہ زمین یہی رہ جائے گی، یہ گھر ادھر رہ جائیں گے، یہ آنکھوں کی لذتیں ساری یہیں رہ جائیں گی، اور ہم نے قبر کے پیٹ میں اترنا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا کچھ کر لیں گے؟
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ زندگی برائے بندگی ہے، یہ زندگی برائے بندگی ہے، عبادت کے لیے ہے۔ یہ باہر سر افگندگی ہے، یاد رکھ، یہ زندگی برائے بندگی ہے، یاد رکھ، باہر سر افگندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی گر پایا تو کیا، مال و زر بھی ہاتھ میں آیا تو کیا، مکان عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھاگی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، پوری بستی میں میرا گھر بڑا ہو، میری سواری اچھی ہو، میری زمین زیادہ ہو، نوجوان ہے تو ٹھاٹھ بڑھ اونچی ہو، کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور یہاں ہرس وس نمازیں جا رہی ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، پیسہ ہے تو کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گو میں پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ زمینیں ادھر رہیں گی، سب کچھ یہیں رہے گا، اپنی نماز کام آئے گی، اپنا روزہ کام آئے گا، اپنی تلاوتیں کام آئیں گی، اپنی نبی والی زندگیاں کام آئیں گی، باقی سب یہاں رہ جانے کی چیز ہے، کوئی یہاں جینے کے لیے نہیں آیا۔ اگر یہاں دنیا میں کسی کو جینا نصیب ہوتا لکان رسول اللہ احق بالبقا، تو میرے ایک ہستی تھی، میرے رب کی حبیب ہستی، جس کو اللہ کہتا کہ جتنا رہنا ہے رہ لے، لیکن اس کو بھی اللہ نے جبریل بھیج کر کہا کہ میرا حبیب، جبریل آیا کہ یا رسول اللہ نے بھیجا ہے عش ما شئت، جتنا چاہیں آپ رہ لیں، فإنک مفارقہ، ایک دن جانا ہوگا، ایک دن جانا ہوگا۔ پھر فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے احبب من شئت، یا رسول اللہ جسے چاہیں اپنا محبوب بنا لیں، فإنک مفارقہ، ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی کو میرے بھائیوں بلا لیا گیا تو میں اور آپ یہاں رہنے والی چیزیں ہیں، شیطان نے ایسی پٹیاں پڑا رکھی ہیں جیسے میں نے تو نہیں مرنا، باقی سب نے مرنا ہے۔ جب نہ جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے غافل کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ چارپائی میرے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ جب مر جاتا ہے اور آخرت میں اٹھتا ہے پھر کہتا ہے یا رب، اے اللہ، اب سرنا آنکھیں کھل گئیں، وسمعنا کان کھل گئے، اور کیا ہو گیا، دل کا یقین بھی آ گیا، فرجع، اے اللہ واپس بھیج، بس جزاک اللہ، آپ کی محبت کا شکریہ، فرجع، واپس بھیج، کیوں؟ نعمل صالحہ، ہم نیکیاں کر کے لیں گے، اللہ ہم نیک بن کے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا، چپ ہو جاؤ، الم یأتکم نذیر، تمہیں دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کون ہے ڈرانے والا؟ علماء نے لکھا ہے جب بال سفید آنا شروع ہو جائیں سر میں یا داڑھی میں، یہ ڈرانے والا ہے، یہ ڈرا رہا ہے کہ موت قریب ہے، ہوش کے ناخن لے۔ پھر علماء نے لکھا ہے جب اس کی اولاد کی آگے اولاد جاری ہو جائے، اس کی بیٹی کا بچہ پیدا ہو جائے یا بیٹے کا، یہ دوسرا ڈرانے والا آ گیا کہ بس اب نانا دادا بن گیا ہے، اتنا ہوتا ہے بس۔ اپنے پوتے اور نواسے کو دیکھ کر بھی ہوش نہیں آ رہا کہ تو جانے والے میں ہے، تو
تو جن کا نواسا اور پوتا ہے وہ کدھر ہیں؟ کہ وہ مر گئے ہیں۔ کہ تیرا آج نواسا آ گیا ہے، تیرا پوتا آ گیا ہے، تیرا نمبر لگ گیا ہے، ہوش میں آ جا۔ جب اب بھی ہوش میں نہیں آتا، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے کہ بس اتنی ہوتی ہے۔ 60 سال میں تو آدمی بالکل ڈھل چکا ہوتا ہے، سارے بابا کہنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ابھی تک آنکھیں نہیں کھلیں، یہ نذیر ہیں سارے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا الم یأتکم نذیر، ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، علماء نہیں آئے تھے، انہوں نے نہیں ڈرایا تھا، نہیں قبر حشر بتایا تھا۔ ایک تو میرے عزیزو بات علماء سے سنا کرو، تقریریں علماء کی سنا کرو، ایسے آدمی کی تقریر نہ سنو جو عالم نہیں ہے، ایسے آدمی کی تقریر نہ سنو جو عالم نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی سے دوائی نہیں لیتے جو اتھرائز ڈاکٹر نہ ہو، آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈر ہے یا MBBS ہے۔ اب تو باتیں آگے چلے گئی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن بھی ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس کی FCPS دیکھتے ہیں، FCPS ہو پھر اس کا تجربہ دیکھتے ہیں کہ ینگ ہے یا بڑی عمر کا ہے۔ دوائی لینی ہو، پیٹ کا درد ہے نہیں رہا تو ڈگریاں دیکھتے پھر رہے ہوتے ہیں، بچے کو ٹیوشن پڑھانی ہو دیکھتے پھر رہے ہوتے ہیں اگلا پڑھانے والا کتنا قابل ہے، اور اپنا دین سیکھنا ہو جس کی تقریر چاہو سن لو۔ ایک دین ہی بیچارہ یتیم ہے، لاوارث ہے، کہ وہ بیان کرنے والا عالم ہے یا نہیں ہے، کسی مدرسے میں باقاعدہ 8 سال پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بس وہ عالم ہے، وہ تقریر کر لیتا ہے تو سارے سن لیتے ہیں۔ اپنی آخرت بچاؤ کہ علماء سے دین سیکھو، علماء سے تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اگر علماء سے نہیں سیکھو گے تم ایسی باتیں بتائیں گے جو نہ قرآن میں ہوں گی نہ حدیث میں ہوں گی۔ ہمارا جلسوں پہ جانا رہتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اور ہماری موجودگی میں ویسی باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اتنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں کہ کیسے بولے جا رہا ہے، اور اس کو خود بھی خیال نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں بیٹھنا کوئی آسان ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں آپ کو بتا کر گیا ہوں آپ ان پر عمل کر لو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ایک عالم مفتی کہتے تھے اس سے ہم نے سنا تھا، ہم نے اس لیے عمل کیا ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا بتایا تھا ان کو، اگر صحیح بتایا تھا اللہ اجر دے، اگر غلط بتایا تھا میری جہنم پکی ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث ہے من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے وہ بات کہی میری طرف کر کے کہ حضور نے کہی اور وہ میں نے نہ کہی ہوئی، وہ کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ بولنے والا جہنمی ہے، یہ کوئی کرسیاں اور ممبر جنت کے ٹکٹ ہیں؟ یہ ذمہ داری صحیح ادا ہو تو جنت کے ٹکٹ ہیں، ورنہ یہی جہنم کے ٹکٹ ہیں۔ جہنم میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں عالم بھی ہوگا۔ یہ کرنٹ سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں قرآن حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، جس کی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، معاف کر دینے پر جنت ملتی ہے، معاف نہ کرنے پر انسان آخرت میں پریشان ہوتا ہے، اور معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر آدمی کی گردن میں سریہ ہے، ہر آدمی علاقے کا خان ہے، ہر آدمی علاقے کا مالک اور چودھری ہے۔ جس کے میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، کہتے تھے بچھو کی جا رہی تھی لائن، کسی نے اسے پوچھا تیرا سردار کون ہے تم میں سے؟ انہوں نے کہا جس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لے وہی سردار۔ کہ ہر آدمی یہ ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی اپنے اندر خان صاحب ہے، اپنے اندر ملک صاحب ہے، رانا صاحب ہے۔ اس سے معافی مانگنے جو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے فرعون بیٹھتا تھا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو جھکنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، معافی مانگنے آتے ہیں، پلیز ختم کرو، بس اللہ کرو، ہماری شادی کھا لو۔ وہ اتنی لسٹ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے تانوں کے آگے، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم تمہاری شادی پہ نہیں آتے، چلو جاؤ۔ وہ آپ کے در پہ چل کے آیا ہے اور آپ نے اس کو خالی لوٹا دیا ہے اور اس کی معذرت قبول نہیں کی، پتہ ہے آپ کو کیا ملے گا؟ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من جاءہ اخوہ متنزلا، جس آدمی کے پاس اس کا بھائی چل کر آ گیا اور اس مسلمان بھائی نے آ کر اسے معذرت کی کہ چلو جی میری معذرت ہے، ختم کرو، اور اس اگلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آقا مدنی نے فرمایا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، جس کے دروازے بوہے پہ چل کے آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے،
اس آدمی کو چاہیے اس کے چل کر آنے کی رعایت کرے اور اس کی معافی اس کو دے اور اس کا عذر قبول کرے۔ آگے سنو، فرمایا محقن کان او مبتلا، اگرچہ اگلا آدمی قصوروار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی صلح کر لو، اس لیے کہ در پہ چل کے آ گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر آپ نے اس کی بات قبول کر لی، صلح کر لی، معاف کر دیا، پھر کیا ملے گا؟ من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، جس آدمی نے اس وقت معاف کیا جب وہ چاہتا تو معاف نہ کرتا، چاہتا تو بدلہ لیتا، چاہتا تو کہتا چلے جو میں نہیں معاف کرتا، اختیار تھا، پھر بھی اس نے معاف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ قیامت والے دن آئے گا میرا رب اس کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں کسی کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا، اور اگر وہ آپ کے در پہ چل کے آیا، در کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر چل کر آئے، چاہے آپ کہیں بیٹھے ہیں آپ کے پاس چل کر آ جائے، آپ کو فون پر کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو تو وہی چل کر آئے نا، آپ نے تو نہیں پہل کی، یعنی کوئی آپ کے پاس پہل کرتا ہے، آپ کے پاس چل کر آیا معافی مانگنے، اگر آپ نے معاف کر دیا تو میں نے حدیث سنائی اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کتنے رحیم ہیں، آپ نے فرمایا اگر معاف نہ کیا، اس کے در پہ چل کے آنے کی لاج نہیں رکھی، سننا، فرمایا لم یرد علی الحوض، حوض کوثر پہ قیامت والے دن اس کو آنا نصیب نہیں ہوگا، اس کو کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی مر جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسے مرے گا کہ حوض کوثر پہ جب لوگ آ رہے ہوں گے پانی پینے، جس کو ایک گھونٹ بھی پانی کا مل گیا، حدیث ہے لم یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اگر حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا کبھی پیاس نہیں لگے گی، سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ اگر حوض کوثر کا پانی نصیب نہ ہوا پھر پیاسوں میں تڑپتا رہے گا۔ اس لیے جو در پہ چل کے آ جائے اس کو معاف کر دو، اسے صلح کر لو۔ بیوی معافی مانگتی ہے معاف کر دو، ملازم معافی مانگتا ہے معاف کر دو، شاگرد معافی مانگتا ہے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، قرآن، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اگر پسند کرتے ہو فلیعفوا ولیصفحوا، پھر تم بھی معاف کرو، میں رب تمہیں معاف کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، بیوی معافی مانگے، سسر معافی مانگے، ساس معافی مانگے کہ ختم کرو، چھوڑو، بس اب رشتہ بسا لو آپس میں، معاف کر دینا چاہیے، بڑا نہیں بن جانا چاہیے۔ لے جاؤ اپنی بیٹی، لے جاؤ، ہم اور شادی کر لیں گے، ہم اپنے بیٹے کی اور شادی کر لیں گے۔ سریا نہیں رکھتے، سریا نہیں رکھتے گردن میں، زبانوں میں چھریاں نہیں رکھتے، زبانوں میں میٹھا بول رکھتے ہیں، گردنوں میں لچک رکھتے ہیں۔ اللہ دنیا میں عزتیں دیتا ہے، اللہ آخرت میں جنت دیتا ہے، لیکن جب گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں، زبانوں میں چھریاں آ جاتی ہیں، سسر رول رہا ہوتا ہے، ساس رول رہی ہوتی ہے، سالہ اور بیوی رول رہی ہوتی ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے جی، اچھا چلیں، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا میں آپ کو چاہوں تو لچھے دار تقریر سنا دوں، کون سا مشکل ہے یہ، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو کوئی زندگی ملے، مجھے بھی کوئی زندگی ملے، ہم کوئی دین سیکھ کر جائیں، آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی بدلے ہوئے ہوں، میں اٹھ کر جاؤں میں بھی کچھ بدلا ہوا ہوں۔ کتنی بری بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم معاف کرنے پہ معافی مانگنے پر معاف نہیں کرتے، اور معاف کرنے والوں نے کیسے معاف کیا ہے؟ آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عاشس بیٹھے ہوئے تھے ایسے، تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اور جگہ تھی، لیکن اتنا مجھے یاد ہے جو میں نے خود پڑھا کہ ایسے بیٹھے، اس کو حبوا کہتے ہیں عربی میں، یہ یہاں صحیح بن نہیں رہا، یہ ایسے آدمی بیٹھتا ہے نا زمین پر، تو یہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو حبوا کہتے ہیں۔ تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھوں میں لاش تھی اور ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ رکھا تھا۔ تو اشعث سے کہا کہ یہ جو لاقریب ہے، تو بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا جو قتل ہو گیا ہے ابھی، یہ اس کا قاتل ہے، ہم اس کو پکڑ کے لائیں۔ حضرت اشعث نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھولنے سے پہلے کہا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اور یہاں تو کوئی ماں کی گالی بھی دے دینا بازو چڑھا لیتے ہیں، کہتا مریں گے یا ماریں گے۔ یہ ہوتا کون ہے میری ماں کو گالی دینے والا؟ ماں کو گالی اس نے دی ہے یا آپ نے دی ہے؟ زبان اس کی پلید ہوئی ہے آپ کی ہوئی ہے؟ جہنم اس کی بنی ہے آپ کی بنی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ چپ کر جائیں، پی جائیں، برداشت کر جائیں، سہ جائیں، آپ کے لیے جنت ہے۔
آپ آگے سے ماں کی گالی دے دیں، پھر وہ آپ کو باپ کی گالی دے گا، پھر آپ دو آدمی اکٹھے کریں گے، پھر بندوقیں اٹھیں گی، پھر قتل ہوں گے، یہی اور کیا ہوگا؟ اگر پہلی دفعہ اس کے ماں کی گالی دینے پر آپ چپ ہو جاتے، غصہ کس کو نہیں آتا؟ انسان ہو اور غصہ نہ آئے، دل ہو اور غصہ نہ آئے، کوئی پتھر کو تو نہیں ہے، گوشت کا ہے، غصہ کیوں نہیں آتا؟ لیکن آپ چپ کر گئے، پی گئے، سہ گئے، تو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو، میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قرآن 4 سپارہ، والقاظمین الغیظ، پیچھے سے پھر اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت تیار کی ہے لوگوں کے لیے، کیا خوبیاں ہیں؟ قاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، کہا میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت تیار ہے اگر آپ غصہ پی گئے، اگر آپ معاف کر گئے، اگر آپ سہ گئے، اگر گالی کے بدلے میں گالی، ادھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی گالی کے بدلے میں دعا دیتے تھے، بد دعا کے جواب میں دعا دیتے تھے، پتھر کے جواب میں پھول دیتے تھے، وہ ہمارے نبی صرف باتوں کے لیے نبی تھے، یہ عمل بھی کرنا تھا ہم نے، تو وہ کون کرے گا میرے نبی کے ان سنتوں پر عمل کہ پرلا گالی دے آپ دعا دیں، پرلا پتھر پھینکے آپ پھول پھینکیں، پرلا گھر اجاڑنا چاہے آپ گھر بسانا چاہیں، بیوی آپ کو کہہ رہی ہو دے دے طلاق، مجھے دے دے طلاق، اور آپ آگے سے برداشت کر کے بیٹھے ہوں، مردانگی تو ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ بیوی نے کہا دے دے طلاق، دے دے طلاق، میرا بھائی میرا باپ تیرا تیا پانچا کر دیں گے، آگے سے بے وقوف فوراً کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، شام کو دونوں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، مسئلے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، جو غصے میں طلاق دی ہے، پھر کہیں جی کیوں دی ہے؟ جی مجھے بیوی نے کہا تھا دے دے طلاق، دے دے، غصہ آ گیا۔ اللہ کا بندہ، تو مرد ہے وہ عورت ہے، وہ کمزور ذات ہے، اس بیچاری میں برداشت نہیں ہے، تبھی تو شریعت نے عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں رکھی؟ مرد طلاق دے سکتے، عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کی یہی وجہ ہے، وہ کمزور ذات ہے، اس کو جب غصہ آتا ہے وہ ایسے اقدام کر اٹھتی ہے۔ اگر طلاق عورت کے ہاتھ میں ہوتی، 50% عورتوں کو تو ویسے ہی سال کے اندر طلاق ہو جاتی۔ ان بیچاریوں کی جو عدم برداشت ہے، ان بیچاریوں میں تو کنٹرول ہی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بات ہوگی آپ کے سامنے بولنا شروع کر دیں گی، تھوڑی سی بات ہوگی آپ کے سامنے آپ کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گی، اور ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں دے دے طلاق، دے دے طلاق۔ عورت بیچاری کمزور ہے، وہ تجھے کہہ رہی ہے کہ دے دے طلاق، تو آگے سے مرد بن، اس کو کہے ٹھیک ہے آج بھی دے سکتا ہوں تو کل بھی دے سکتا ہوں، جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ابھی طلاق دے سکتا ہوں کل نہیں دے سکتا۔ تو عورت ہے، میں مرد ہوں، تو بے صبری ہے، میں صبرا ہوں، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، میں سسر سے بات کروں گا، ساس سے بات کروں گا، اگر وہ کہیں گے تو مجھے کیا انکار ہے، میں دے دوں گا، لیکن اس طرح میں بے صبرا ہو کے رن بن کر نہیں دے سکتا کہ تیری طرح صبر ہے نہیں ٹھک ٹھک۔ مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، ابھی میں نہیں دیتا، میں سوچوں گا، شام کو دیکھوں گا، اگر ہوگی تو میں دے دوں گا، میرے پاس اختیار آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی، ساری زندگی باقی ہے۔ بس جزاک اللہ، واپس کر دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ معاف کرنا، سہ جانا، پی جانا، برداشت کرنا، اعدت للمتقین، 14 سپارہ، ان لوگوں کے لیے جنت تیار ہے۔ ہم معاف کریں بیوی، ہمارے معاشرے کی 90% طلاقیں وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں، 90 بھی میں نے کم کہہ دیا۔ میں نے زندگی میں ایک آدمی ایسا دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے تو طلاق والے سینکڑوں، شاید ہزار بھی کہہ دوں تو جھوٹا نہیں ہوگا، دیکھے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ آ چکے ہیں، تو سب کے پیچھے ایک ہی بات ہوتی ہے، غصے میں طلاق دی ہے، غصے میں طلاق دی ہے۔ آپ مرد بنو، نوجوانوں سے بطور خاص کہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، اب تو بڑے بھی بے صبرے ہوئے پڑے ہیں، طلاق کے معاملے میں بے صبرے نہ بنو، ہوش سے کام لو، سمجھ سے کام لو، بیوی کہے بھی صحیح طلاق دے دے پھر بھی نہ دو اسے کو سوچ کر دوں گا، اور کسی وقت بھی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کی ہے، بیوی کو غصے میں طلاق نہ دو، مرد بنو غصے میں طلاق نہ دو، مرد بنو غصے میں طلاق نہ دو۔ ہمارا ایک دوست ہے پٹھان ہے، اور پٹھانوں کا غصہ تو مشہور ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ عالم دین ہے، اور میرا ذرا دوست ہے، اس لیے گھر کے حالات بھی مجھے پتہ ہوتے ہیں۔ تو ایک دن اپنی بیوی کے گھر میں کھڑا تھا، تو اس کی بیوی آگے سے برس رہی تھی، تو اس کا کزن آ گیا، تو اس نے آ کر اس کو کہا کہ، اب میں نام نہیں لیتا وہ کہیں پتہ ہی نہ چل جائے، تو اس کو آ کر کہا کہ مرد بن۔ اس کے سامنے منہ لٹکا کے کھڑا ہوا ہے، وہ سامنے چڑھ رہی ہے تیرے سر پہ، بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا مرد ہی تو بنا کھڑا ہوں اس لیے چپ ہوں،
وہ عورت ہے بیچاری بے صبری ہے کہ مرد ہی تو بنا کھڑا ہوں. اس کا یہ واقعہ میں نے کئی جگہ سنایا ہے کہ یہ جواب ہے سر کہ مرد بنو اور خاموش ہو جاؤ، برداشت کر جاؤ، پی جاؤ، سہ جاؤ. اور جب اس کو ہوش آئے گی اور بیچاری کو عقل ٹھکانے آئے گی، تمہارے پاؤں میں گری پڑی ہوگی، کہے گی یہ کیا میرا اچھا شوہر ہے. کیونکہ اس نے دائیں بائیں دیکھا ہوا ہے کہ جس عورت نے بھی ایسی بدتمیزی کی اس کو طلاق مل گئی، اور اس نے کی اس کو نہیں ملی. آپ نے دینی ہی ہے تو سوچ سمجھ کر ہفتے بعد دے دیں، کیا حرج ہے. باپ سے مشورہ کریں، سسر سے کریں، ساس سے کریں، کہ جی یہ مسئلہ ہے تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، حل ہو سکتا ہے؟ نہیں حل ہو سکتا تو اللہ کے واسطے ایک طلاق دیں. ایک تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹامپ پیپر لکھنے والے، پہلے سے تحریریں تیار کر کے رکھی ہوتی ہیں، من بہوش و ہوا سے خمسہ فلانا بنت فلاں کو 5 طلاق دی ہیں، وہ لکھی کھڑی ہوتی ہے تاریخ. صرف اس نے لڑکی کا نام بدلنا ہوتا ہے، باقی اس کو رٹی پڑی ہوتی ہے تاریخ. وہ ٹھک سے 3 طلاقیں لکھ کر کہتے ہیں انگوٹھا لگا، دستخط کر. اب یہ اس وقت قابو میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جہیز واپس کرنا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا. کر دیں گے سارا کچھ کر دیں گے، بس انگوٹھے ٹھا. اور شام کو رو رہے. کبھی بھی غصے میں طلاق نہ دو، کبھی بھی غصے میں طلاق نہ دو، کبھی بھی غصے میں طلاق نہ دو. دینی ہے تو ہوش میں دو. دوسرا 3 طلاقیں نہ دو، 1 طلاق دو. 1 طلاق دو. 1 طلاق بھی طلاق ہی ہے. وہ کون سا نکاح ہو رہا ہے؟ طلاق ہو رہی ہے. 1 طلاق کے بعد کوئی چانس تو ہے. اس عورت کو ہوش آ جاتا ہے، اس کے ماں باپ کو ہوش آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اکٹھے مل سکتے ہو. ابھی 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے. لیکن 3 دے دی تو حل ہی ختم ہو گیا، تو رسہ ہی کٹ گیا. اب کیا رونا ہے؟ اب تو رونا بے فائدہ ہے. تو کبھی 3 طلاقیں نہ دو. دینی پڑ گئی ہے 1 طلاق دے دو، ہوش میں دو اور 1 طلاق دو. دوسرا میرے عزیز بھائیو، بیوی پر میں عرض کر رہا تھا ہاتھ نہ اٹھو. بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اور بیوی پر ہاتھ نہ اٹھانے والا جنت میں جاتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک حدیث ہی سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے، حضرت میمونہ کی باری تھی. آپ کی زیادہ شادیاں تھیں اور آپ نے ہر بیوی کے ساتھ انصاف کر رکھا تھا. یہاں یہ تو بڑا جنون ہوتا ہے، دوسری شادی کر لوں گا، دوسری کر لوں گا. عورت کو بھی کہتے ہیں، سسر کو بھی کہتے ہیں، ساس کو بھی کہتے ہیں. بہت ساروں نے کرنی کوئی نہیں ہوتی، بس ایسے ہی اگلی کو تنگ کرنا ہوتا ہے، ذلیل کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر کر بھی لو تو کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 کر سکتے ہیں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو. لیکن قرآن میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے اِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف نہ کر سکو تو پھر 1 کی اجازت ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، آیت پڑھیے میں. اِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف نہ کر سکو تو پھر 1 کرو، کر سکتے ہو تو پھر کرو 4. انصاف کرنے کے لیے اس کا سوٹ 2600 کا ہے تو اس کا 2400 کا نہیں لے سکتے، اس کا بھی 2600 کا لینا ہوگا. 2400 کا لیا تو 200 اس کے ہاتھ میں پکڑانا ہوگا کہ برابری ہو جائے. اس کے لیے 1 کلو انگور کالے شاپر میں آئے ہیں تو اس کے لیے بھی لانے ہوں گے. یہ نہیں کہ ادھر سے باروں بار. یہ انصاف کر سکتے ہو کرو دوسری شادی، کس نے روکا ہے آپ کو؟ نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پھر 1 کی اجازت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیو کہ عورتوں کے ساتھ عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا ہمارا دین ہے. بس میں ایک ہی حدیث کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے 2 منٹ رہ گئے صرف. جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، میں حضرت میمونہ والا واقعہ پورا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس تشریف لائے. حضرت میمونہ کی باری تھی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے اس جہت سے دیکھا کہ آپ شوہر ہیں، پیغمبر کی جہت سے نہیں دیکھا. یہ عالمانہ بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو انہوں نے فرمایا آپ نے انی حابس، مجھے قضاء حاجت آئی ہوئی تھی، میں اس لیے گیا تھا. انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا. آپ اندر گئے، مسکرا کر بستر پہ لیٹ گئے. آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی آدمی باہر جائے اور واپس آئیں، بیوی دروازہ بند کر دے اور دروازہ نہ کھولنے دے، اندر جائیں گے مسکرا کے بستر پہ جائیں گے، تھپڑ آئے گا. یہ فرق ہے ہمارا اور ہمارے نبی میں. بس میں کر سے جو حدیث سناتا ہوں. حدیث یہ آخری میں سنا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا ما عنده حسنۃ یرجى بها له الجنہ. بیچارہ ایسا گناہ گار ہوگا، اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو جنت نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انصاف کا دن ہے، اس کو دیکھو. تو 1 نیکی اس کے پاس نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نیکی کو بتاؤ کیا نیکی ہے. تو کہیں گے انہ کان یرحم عیالہ، اللہ ویسے تو گناہ گار تھا لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رحم دل تھا، مہربان تھا، میٹھا بول والا تھا، نرم مزاج تھا، سختی نہیں کرتا تھا.
ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، برا بلا نہیں کہتا تھا، اللہ فرمائے گا حدیث انطلقوا بہ الی الجنہ، اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کی یہی نیکی کافی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، بیوی کے ساتھ اچھا رہیں گے، بچوں کے ساتھ اچھا رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔